ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل. ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی امپورٹنس آف ایف آئی آر یا انویسٹیگیشن میں کون کون سی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو واقعہ ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے ہم اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے بیکاز دا سسٹم از سو بروکن کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات کو شروع کریں اور کہاں ختم کریں. اگر ارشد شریف کی بات کی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس معاملہ ہے. کمپلیکس ان دا سینس کہ وہ ایسے حالات میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. ان کا جو چینل تھا وہ اسپیشلی بہت پریشر میں تھا, اس کو آف ایئر بھی کیا گیا تھا. اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں ان کو واپس آن ایئر کیا گیا تو ارشد شریف کا پروگرام اس وقت بند کیا جا چکا تھا. وہ اپنے دوستوں کو کہتے رہے کہ ان کو خطرہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن بقول ان کے دوستوں کے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ پیرانوائڈ ہو رہے ہیں. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, جب ان کا مرڈر ہوا کینیا میں تو اس کے بعد بہت سارے انٹرنیشنل جرنلز نے اور نیوز پیپرز نے رپورٹس لکھیں جس میں کینیا کا سسٹم بھی اتنا ہی بروکن بتایا گیا جتنا ہمارا اپنا ہے. اگر بی بی سی کی ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انہوں نے لکھا ہے کہ فیصل واڈا کو انہوں نے مینشن کر کے لکھا ہے کہ بقول ان کے جو اصل پلاٹ تھا فار مرڈرنگ ارشد دیٹ واز کنسیوڈ ان پاکستان, کہ سارا پلان پاکستان میں بنایا گیا تھا. اور دوسری چیز وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جن سرکمسٹانسز میں ارشد کو جانا پڑا دبئی سے کینیا, وہ سارے بھی بڑے سسپیشس ہیں. اس کے علاوہ کینین پولیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دے آر رسپانسبل فار 600 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ان کینیا, اور یہ ایک اسپیشل یونٹ ہے ود ان دا سسٹم ان کینیا جو کہ پولیس کے انڈر نہیں آتا, یہ کمانڈوز ہیں کیونکہ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ لی ہوئی ہے یو ایس سے, سی آئی اے سے, پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کولیبریٹو اس طرح کی جوائنٹ ایکسرسائزز کی ہوئی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی. تو یہ ایک ایسی ایلیٹ فورس ہے جو کہ صرف پولیس نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ یہ جو 600 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہیں اس کے بارے میں بی بی سی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا آج تک ٹرائل نہیں ہوا. 600 لوگ ایک ملک میں مارے گئے اور ان کا آج تک ٹرائل نہیں ہوا. تو یہ یقیناً یہ اٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دا سسٹم ان کینیا اور جہاں پہ ارشد کو ٹارگٹ کیا گیا. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارشد کو پہلے ٹارچر کیا گیا, اس کے بعد بہت کلوز رینج سے گولی ماری گئی. اب بات یہ ہے کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جو چیز ان کی فیملی کو تھوڑا سا بھی سکون دے سکتی ہے وہ ہے جسٹس, اور جسٹس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ اگر وہی آپ کو مل جائے تو آپ کو صبر آ جاتا ہے, فیملی ممبر تو آپ کا واپس نہیں آتا. تو ہماری تو ایک قوم کے لحاظ سے ایک کلیکٹیو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو زندہ رکھیں اور اس کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں. جو لیٹسٹ آج نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ارشد شریف واز ویری ووکل اباؤٹ شریف فیملی کہ یہ ان کے کرپشن کے کیسز فرام پیناما ٹل ناؤ ہی واز ویری ووکل اباؤٹ اٹ. تو اس فیملی کے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ان کے انڈر کسی بھی طرح کا کمیشن بن جائے, کیا اس سے ارشد کی فیملی کی تسلی ہوگی یا عام پاکستانی کی تسلی ہوگی؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس کے اوپر شک ہے کہ اس نے ہی کچھ کیا ہے وہی بیٹھ کے انصاف کرنا شروع کر دے. آگے چلتے ہیں. اور وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنا دیا جائے. آئی ایم سوری, ایک تو پہلے ہی ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اوور لوڈڈ ہے, اور دوسرا یہ دس از لائک لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنا کہ جو فل کمیشن بنا دیں. یہ ان لوگوں کے لیے, سیاست دانوں کے لیے میٹر کرتا ہے کہ فل کورٹ ہو یا اتنا ہو یا کتنے جج ہوں, ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ جوڈیشری نے جو رول پلے کیا ہے 10 اپریل آنورڈز راتوں کو جاگ کے, اور کبھی کہہ رہے ہیں زبردستی پارلیمنٹ میں واپس جائیں, کبھی بلا رہے ہیں کہ زیبا چودھری کی بڑی تضحیک ہو گئی, اس کے بعد یہ والی جوڈیشری اگر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوا تھا تو میرا نہیں خیال وہ جسٹیفائی ہوتا ہے. اس میں جو 5 سوالات انہوں نے کمیشن کو کہا ہے کہ جی آپ ان سوالات پہ غور کر لیں, وہ بھی کافی مضحکہ خیز ہیں. خاص طور پہ یہ والا کہ ارشد شریف نے اگست 2022 میں بیرون ملک جو سفر کیا تھا اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا. وٹ کائنڈ آف اے کویسچن از دس, مطلب آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟
آگے چلیں، ارشد شریف کی بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی؟ آبویسلی ان کے چینل نے ان کی ہیلپ کی. سو وی نو آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ سلمان اقبال کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور مریم تو شروع سے ہی مریم نواز ٹارگٹ کر رہی ہیں ARY کو. تو کس وجہ سے سلمان اقبال پاکستان سے گئے ہوئے ہیں؟ دس از دا ریزن. وہ یہاں پہ سیف فیل نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو DG ISPR نے DG ISI کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں جس طریقے سے ایک سائڈ لی انہوں نے گورنمنٹ کی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے نوشنز جو ہیں اس پہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کمیشن ود ان دا لائنز آف پاکستان، ود ان دا بارڈرز آف پاکستان اگر بنے گا، وہ پارٹیزن ہوگا. کیونکہ اس سے زیادہ پولیٹیکل پریس کانفرنس میں نے آج تک نہیں دیکھی، بیکاز دیٹ واز ہسٹری ان میکنگ کہ DG ISI کسی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ کے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہیں، وہ ساری باتیں پولیٹیکل کر رہے تھے. آگے چلیں، وفاقی یا صوبائی ایجنسی، ادارہ یا انتظامیہ ارشد شریف کو ملنے والی جان کو خطرے کے کسی دھمکی سے کیا آگاہ تھے؟ وہ صاف کہہ چکے ہیں کہ ان کو کوئی دھمکی نہیں تھی. آپ پتہ کریں ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ بہت خطرے میں ہیں. تو آپ کی ایجنسیز تو ڈینائی کر رہی ہیں، آپ وہ کویسچن پٹ کر رہے ہیں ججز کے آگے دوبارہ سے. اچھا، مزید کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کی جان کو اگر خطرے کی اطلاع تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ اقدامات یہ کیے گئے کہ ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی. ہی واز آن ہز اون. وہ ایک دو دفعہ پیشی کے لیے ہائی کورٹ نہیں پہنچ سک رہے تھے بیکاز انہیں ڈر تھا کہ انہیں راستے سے اٹھا لیا جائے گا. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ وہ کیا حالات اور وجوہات تھیں جس کی بنا پر ارشد شریف UAE سے کینیا گئے؟ سب کو پتہ ہے کہ UAE نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو 48 آورس کا نوٹس دیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں. وہ اس وقت فون پہ کاشف عباسی سے بات کر رہے تھے. جس وقت ہوٹل جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس سے ان کو فون آیا ریسیپشن سے کہ آپ سے UAE گورنمنٹ کے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ملنے آئے تھے اور وہ یہ کہنے آئے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. فائرنگ کے واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے جن میں ارشد شریف کی موت ہوئی؟ کیا ارشد شریف کی موت واقعی غلط شناخت کا معاملہ ہے یا پھر یہ کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ ہے؟ وزیر اعظم کا خط ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کمیشن کی تشکیل کے لیے بہت ضروری تصور کیا جا رہا ہے. آج کی رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس یہ کہتی ہے کہ کینین پولیس نے ہم سے جو شواہد ہیں وہ چھپائے ہیں. اب اگر جو کمیشن آ رہا ہے وہ کچھ چیزیں ایسی لے کے آ رہا ہے جو کہ آپ کو پرابلم میں ڈالے گا، پھر تو فار آل دا مور ریزنز ہمیں ایک ایسے کمیشن کی ضرورت ہے جس میں کوئی انویسٹیگیشن کی انٹرنیشنل باڈی انوالو ہو، انٹرنیشنل جرنلسٹ کی کوئی باڈی انوالو ہو اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی کوئی باڈی انوالو ہو. ان تین لوگوں کی یا ان تین اداروں کی موجودگی میں آپ پاکستان میں سے بھی کسی کو اگر بیچ میں ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں. لیکن وہ شخص جس کو پاکستان کی طرف سے خطرہ تھا، جس کو اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے تھریٹ تھی، اس کے مرڈر کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ آف پاکستان اکیلی نہیں کر سکتی. اور یہ ارشد کی والدہ کا اور ہم سب سٹیزنز کا حق ہے کہ ہم اس انویسٹیگیشن کو جب تک یہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی ہم اسے زندہ رکھیں اور اس پہ کویسچنز اٹھاتے رہیں. کرائم سینز کو واش کر دینا، ڈیلے کرنا، اس طریقے کے سوالات بھیجنا جن سوالات کے جواب دینے میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں، گھر والے تنگ آ جائیں، وہ کہیں ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا ہے. لیٹس ہوپ اس دفعہ ہم ارشد شریف کو اور ان کی فیملی کو اکیلا نہ چھوڑیں اور اس ایشو کو زندہ رکھیں. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.